पाकिस्तान में जब इस्लामी निज़ाम, इमामत या विलायत फ़क़ीह की बात की जाती है और कहा जाता है कि जमहूरियत जैसे फासिद निज़ाम से दूर हो जाएं, तो फ़ौरन एक एतराज़ सामने आता है कि अगर आप जमहूरियत के मुखालिफ हैं और विलायत फ़क़ीह की बात करते हैं तो खुद ईरान में वोट क्यों डाले जाते हैं? वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। हत्ता के इनकलाबी उलमा और खुद रहबर मुअज़्ज़म भी वोट डालने की ताकीद करते हैं और फिर साथ ही इनकलाबी उलमा के जमहूरियत से मुताल्लिक फरामीन को सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि ये देखें, खुद रहबर जमहूरियत की बात कर रहे हैं, फलां इनकलाबी आलिम जमहूर की बात कर रहे हैं। रहबर और उलमा की वोट डालते हुए तस्वीरें नशर करना शुरू कर देते हैं। यह एतराज़ बज़ाहिर बहुत मजबूत लगता है, लेकिन हकीकी तौर पर मोमिनीन को धोखा दिया जा रहा होता है और मोमिनीन की आंखों में धूल झोंका जा रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को अक्ल और हक़ायक़ की रोशनी में परखेंगे। सबसे पहले जरा ईरान मुखालिफ कुव्वतों के बयानिए को सुनिए। In the Islamic Republic, Parliament and President are elected by the people. But can ordinary Iranians really influence their country's politics? The head of state is a Shiite cleric known as Supreme Leader of the Islamic Revolution and appointed by an assembly of experts. Parliament and President are elected by the people. This creates tension between the absolute sovereignty of God and the democratic will of the people. Was Iran ever a democracy? This new system was not a democracy in the classical sense, but a unique blend of Islamic governance. Rest. People at our capital today say they will continue to support those who stand up to Iranian authorities. यही लोग, यही मीडिया, यही तज्जियाकार दुनिया भर में एक ही बात दोहराते नजर आते हैं। ईरान में जमहूरियत नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप है। Why are you fighting for a free Iran? Because it's time for the people of Iran to have true democracy. ईरान का निज़ाम अवामी नहीं, ये निज़ाम खत्म होना चाहिए। अभी हालिया जंग में एक बयानिया आपने सुना होगा जिसमें कहा गया कि ईरान में रजीम चेंज होना चाहिए। ये बयानिया मुसलसल दोहराया जाता है ताकि ईरान के निज़ाम को गैर कानूनी, गैर अवामी और जबराना साबित किया जा सके। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यही ईरान मुखालिफ अनासिर ईरानी अवाम को एक और बात भी समझाते हैं और जिसकी खूब तशहीर करते हैं, वो ये कि वोट मत दो, इलेक्शन का बाइकाट करो। ईरानी निज़ाम में वोट देना बेफायदा है। अगर आप हकीकी जमहूरी निज़ाम चाहते हो तो इस मौजूदा निज़ाम पर अदम एतमाद करते हुए इलेक्शन में शामिल ना हो। उनका कहना है कि अगर अवाम वोट नहीं देंगे तो दुनिया को पैगाम जाएगा कि हम इस इस्लामी निज़ाम को नहीं मानते, हम इस निज़ाम की खिलाफ हैं। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, अगर वाकई ईरान में जमहूरियत नहीं तो फिर वोट ना देने से कौन सी जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है? यहाँ ईरान मुखालिफ बयानिया खुद अपने अंदर तजाद का शिकार हो जाता है। एक तरफ कहते हैं ईरान में जमहूरियत नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं वोट ना दो ताकि निज़ाम पर अदम एतमाद जाहिर हो। अगर वोट जमहूरियत का हिस्सा है और यहाँ जमहूरियत नहीं, तो फिर आप खुद मान रहे हैं कि यहाँ वोट की अहमियत है। और अगर वोट की अहमियत है तो फिर सवाल ये नहीं कि जमहूरियत है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये वोट किस चीज की अलामत है, इसकी अहमियत क्यों है। अब आइए ईरान के सरकारी और इनकलाबी मौक़िफ़ को समझते हैं। ईरान के हुक्काम, उलमा और खुद रहबर मुअज़्ज़म बार बार कहते हैं सब वोट डालने आए। अवाम की शिरकत दुश्मन के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाती है। इलेक्शन से एक दिन पहले रहबर मुअज़्ज़म की तकरीर आ जाती है कि कल सुबह सब वोट देने के लिए निकलें और ईरान मुखालिफ कुव्वतों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारें। और अगले दिन सबसे पहले खुद रहबर मुअज़्ज़म वोट डालने जाते हैं। यहाँ वोट डालने और मुल्क का जमहूरी होने का मतलब ये नहीं कि अवाम शरीयत बनाती है या कानून इलाही को वोट से बदला जा सकता है, बल्कि इसका मतलब है कि इस निज़ाम पर अवाम का एतमाद इस्लामी निज़ाम की ताईद है। जमहूरी इन मानों में है जिसकी तमाम इनकलाबी उलमा और खुद रहबर मुअज़्ज़म ताकीद फरमाते हैं और खुद भी जाकर वोट देते हैं। अब आप खुद बताएं, दुनिया में कोई निज़ाम क्या अवाम की हिमायत के बगैर लागू हो सकता है? अगर ऐसा कोई निज़ाम है तो इसकी मिसाल सामने लाएं, लेकिन हकीकतन ऐसा नामुमकिन है। यहाँ एक निहायत अहम फर्क को समझना जरूरी है। मगरबी जमहूरियत में अवाम कानून बनाते हैं, हक व बातिल का फैसला अक्सरियत करती है, जबकि ईरान के इस्लामी निज़ाम में कानून अल्लाह का है, हाकिमियत खुदा की है। अवाम का किरदार इस निज़ाम की ताईद और हिमायत है। यही वजह है कि ईरान में वोट का मतलब इनकलाब इस्लामी, विलायत फ़क़ीह की हिमायत है। इमाम अली बावजूद इसके कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हाकिम थे,
لیکن عوام کی حمایت نہیں تھی تو رسول اللہ کے بعد امامت کا احیاء نہیں کر سکے۔ تمام آئمہ باوجود اس کے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حاکم تھے، لیکن عوامی مقبولیت اور عوامی حمایت کے بغیر الہی حکومت قائم نہیں کر سکے۔ اس لیے جب اسلام میں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب الہی حکمران بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس الہی حکمران کی تائید اور اطاعت مراد ہوتی ہے۔ اب اسی بنیاد پر جب پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ایران میں بھی ووٹ ہوتا ہے اس لیے جمہوریت درست ہے، تو یہ ایک بنیادی فکری مغالطہ بن جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا نظام شریعت پر مبنی نہیں، ولایت یا امامت پر قائم نہیں۔ ووٹ یہاں اعتماد نہیں بلکہ اختیار دیتا ہے، جبکہ ایران میں ووٹ نظام کو چلانے کے لیے نہیں بلکہ نظام کو سہارا دینے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ ایران میں ووٹ کیوں ڈالے جاتے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ووٹ کس نظام میں، کس مقصد کے لیے اور کس حدود کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ ایران میں ووٹ اسلامی نظام کے خلاف نہیں بلکہ اسلامی نظام کے تحفظ کے لیے ہے، اور پاکستان میں ایران کی مثال دے کر اسلامی امامت کی مخالفت کرنا نہ علمی ہے نہ منطقی۔ ایسے میں مسلمین پاکستان کو ایسے پروپیگنڈوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے جس میں آئے روز اپنی باطل جمہوریت کی تائید کے لیے رہبر معظم اور انقلابی علماء کے اقوال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان افراد کو رہبر معظم اور انقلابی علماء کے اسلامی حکومت کے قیام پر فرامین کو منظر عام پر لاتے، نہ کہ انہیں اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے افراد بس لوگوں کو گمراہ کر کے مطمئن ہوتے ہیں۔ آخر میں آئے اسی مطلب کو استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کی زبانی سنتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن بناتی ہیں، یہ انجینئرنگ ہے۔ پہلے ان کو جا کر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، وعدے دیتے ہیں، الیکشن کے موقع پہ کیا نہیں کرتے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، دڑا دڑ خریدتے ہیں لوگوں کو، اسی کو انجینئرنگ کہتے ہیں نا۔ یہ انجینئرنگ سیاسی جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر لوگوں کے ذہن بنا کر ان سے ووٹ ڈلواتے ہیں۔ ایران میں جماعتوں کا رول بہت کمزور ہے، جس کو ہم یہاں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یعنی مقتدر طاقت جس کے ہاتھ میں اصل اقتدار ہوتا ہے ملک کا، وہ اسٹیبلشمنٹ ایران میں اس کا زیادہ زور ہوتا ہے کہ آپ الیکشن میں آئیں۔ بس سب سے زیادہ تاکید رہبر کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ آئیں الیکشن میں شریک ہوں، یا دیگر جو انقلابی شخصیات ہیں، انقلابی جو عہدیدار ہیں، وہ لوگوں کو بہت اکساتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا اگر ایران میں ایک ایسا الیکشن ہو جس میں سیاسی جماعتیں لوگوں کو کھینچ کے لائیں تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ سب آتا ہے تاکہ وہ جو اصل اقتدار ہے، حکمرانی ہے، وہ تاکید کرتے ہیں۔ ایران میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے، ایران کی جمہوریت کا، اسلامی جمہوریت نہیں، ایران میں رائج موجود جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ دے کر سسٹم انقلاب ولایت فقیہ کی حمایت کا اعلان کریں۔ یہ بالکل واضح ہے ان کے بیانات میں۔ ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ووٹ جس کو مرضی ہے دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ لوگ دھڑا دھڑ آئیں، کثرت سے آئیں، زیادہ آئیں اور بڑے تعداد میں شریک ہو کے ووٹ دیں، چونکہ اس ووٹ کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ عوام سسٹم کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، ولایت کے ساتھ ہیں، ولی فقیہ کے ساتھ ہیں۔ ایران میں ووٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں، ایران میں ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب رہبر کے ساتھ ہیں، جس کو بھی ووٹ دیا، جس نے بھی۔ اس لیے وہاں پر ولی فقیہ اور انقلابی طاقتوں کا اور علماء اور مراجع کرام، ان کا بہت زور ہوتا ہے کہ لوگ آئیں۔ اس سے بے نیاز ہو کر کہ کون جیتتا ہے یہ ثانوی بات ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں۔ جیسے بعد میں اگر بات کہیں آئی تو میں عرض کروں گا، اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ مثلا اسلام میں جمہوریت کیا ہے؟ اسلام میں جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، یہ جمہوریت ہے۔ اولی الامر تعین کرنا نہیں ہے، اسلام میں ہے کہ آپ اطاعت کرو۔ ایران میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حمایت کرو اپنے الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے۔ مثلا پارلیمنٹ کے الیکشن ہے تو بھرپور ووٹ ڈالو، خبرگان کے الیکشن ہے بھرپور ووٹ ڈالو، بلدیاتی الیکشن ہے بھرپور ووٹ ڈالو، صدارتی الیکشن ہے بھرپور ووٹ ڈالو، 3-4 طرح کے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اس سے وہ رزلٹ یہ لیتے ہیں کہ آپ زیادہ ووٹ ڈالو تاکہ دنیا کو یہ میسج ملے کہ ساری ایرانی عوام سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ اب یہاں ایران میں مثلا پاکستان میں اگر کوئی بیرونی طاقت انڈیا میں یا باقی کسی جمہوری ملک میں مداخلت کرے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ جتانے کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں جیسے موجودہ پارٹی ہے تو ان کو سب نے اپنا اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، اسٹیبلشمنٹ نے فلاں نے، کہ یہ پارٹی جیتے۔ ایران میں باقی جو ملک ہیں دخالت کرتے ہیں، جیسے امریکہ ہے یا عرب ممالک ہیں، ان کی یہ نہیں ہوتی رائے کہ ایران میں آ کر مثلا فلاں آدمی کو ووٹ ڈال دیں، اصلاح پسند ہے، ریفارمسٹ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر وہ ایران کے انتخابات میں مداخلت کرتے ہیں،
جیسے امریکہ روس میں کرتا ہے، روس امریکہ میں کرتا ہے، تو روس نے مثلا ٹرمپ کو جیتنے میں مدد دی، یہی مداخلت ہوتی ہے۔ ایران کے انتخابات میں مداخلت یوں نہیں ہوتی کہ کس کینڈیڈیٹ کو دینے کس کو نہ دیں، بلکہ ایران میں باقی ساری دنیا کی یہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگ ووٹ نہ ڈالیں، بائیکاٹ کریں۔ ابھی بھی زیادہ زور اس پہ لگایا جا رہا ہے کہ عوام سرے سے شرکت ہی نہ کریں، اور ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینیور بہت تھوڑا ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے، فلاں ہوگا، ابھی سے یہ ماحول بنانا شروع کر دیں کہ لوگ نہ آئیں۔ لوگ چونکہ ایران میں الیکشن کا مطلب فلاں فلاں کا جیتنا نہیں ہوتا، ایران میں الیکشن کا مطلب ولایت فقیہ کی حمایت یا انقلاب کی حمایت سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی انجینئرنگ کرتے ہیں کہ کون جیتے کون نہ جیتے، یہ انجینئرنگ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، لیکن لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، یہ ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے وہاں پر۔